حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں: آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں ہے تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں زمانے کی تمام معاملات ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں: آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں زمانے کے تمام معاملات ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی بھائی سمجھ میں بھی آئی نہیں یہ حدیث؟ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، جی بالکل، بہت سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھ گئے نہیں؟ اور ہماری سمجھ میں آئی نہیں ہوگی ابھی نہیں آئی۔ تھوڑی سی آئے گی جاننے کے زمانے کوئی کچھ لوگ کہہ دے کہ بھائی زمانہ خراب ہو گیا، ہاں، اس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا ہے آدمی، بالکل سمجھ گئے نہیں؟ کہا نہیں کیا؟ اچھا ایک بات سب سے پہلے یہ ہے کہ حدیث جو ہے دو ہوتی ہے، اب اس میں لکھ دیا حضرت نے، صاف لکھ دیا کہ حدیث قدسی وہ ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، جو کلام اللہ کا اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ گئے نہیں؟ تو اپنے رب کا ارشاد مطلب اللہ کا حکم، ہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا، ہم سب آدم کے بیٹے ہیں، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، یعنی زمانے کو برا بھلا کہہ کے اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ دیکھ لو کتنا بڑا گناہ ہوگا، کسی کی زبان پہ یہ رہا کہ زمانہ خراب ہے، بھائی زمانہ ایسا آ گیا، زمانہ ہو گیا، زمانہ وہ ہو گیا، کہہ دیتے نہیں؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے اگر کسی کو کہنے لگو تو ماننے کو تیار نہیں ہونے کا۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی تم کا زمانہ خراب ہے اور اسے تم نے کہو کہ بھائی زمانے کو خراب نہ کہے، اس سے اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے، سمجھ گیا نہیں؟ تو ماننے کو تیار نہیں ہونے کا آدمی، نو کہے گا ہاں اس کے کہنے سے کیا اللہ کو تکلیف پہنچے گی؟ زمانہ خراب ہے اور تجھے دکھ نہیں رہا، ہاں اور تجھے دکھ نہیں رہا زمانہ خراب چل رہا، زمانہ کوئی خراب نہیں، جو انسان بگڑ گیا وہ انسان خراب ہے، تو اس سے اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں: آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں زمانے کی تمام معاملات ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرکین اس کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرکین اس کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ اور بھائی سمجھ میں اصل میں بیٹا ثابت کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی، سمجھے نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ تو وہ بات ہے بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ اچھا اس میں بھی دو بات، ایک کفار ہوتا ہے، ایک مشرکین۔ کافر وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اور مشرک وہ ہے جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے۔ تو یہ اللہ کو تو مانتے ہیں، مشرک ہے اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ہاں یہ اسے جو ہے اس کا آگے سر جھکانا ہے، جو ان کے وہ بنا رکھی انہوں نے گرجا میں شبھی وہ سولی کو چڑھا کے اس کا آگے سر جھکانا ہے، اس کو جو ہے
تو اس لیے جو ہے مشرکین لکھا ہے نا کہ بیٹا ثابت کرتے ہیں اللہ کا، لیکن اللہ پھر بھی اتنا برداشت کرنے والا ہے، ان کو عافیت دیتا ہے اور روزی بھی دیتا ہے. سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نہیں چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے. یہ تحریر ان کے سامنے عرش پر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے. یہ تحریر ان کے سامنے عرش پر موجود ہے. تو سبھی کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے بڑھی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، تو سب جانتے ہیں. ہمارا غصہ بڑھایا ہماری تو ساتھ ہی تھا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہے اور میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کا اکرام کرے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہے اور میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کا اکرام کرے. تو سمجھ میں آ گئی سب کی. تو کوئی حدیث ایسی آ جائے جو سمجھ میں نہیں آتی تو اسے سمجھا دو، نہیں تو سب سمجھ میں آ رہی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ارد گرد کچھ زمین خالی پڑی تھی. بنو سلمہ جو مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا، ان کے مکان مسجد سے دور تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو. منتقل کہا گیا، منتقل ہونا چاہتے ہو. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک ہم یہی چاہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو سلمہ وہیں رہو، تمہارے مسجد تک آنے کے سب قدم لکھے جاتے ہیں. وہیں رہو، تمہارے مسجد تک آنے کے سب قدم لکھے جاتے ہیں. پتا کتنے دور تھے؟ 3.5 کلومیٹر تھے. 3.5 کلومیٹر دور ہیں. یہ قبیلہ جو رہتا تھا مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر دور. مطلب کہ جتنی دور سے چل کے آؤ گے اتنی زیادہ صاف ہے. اور اللہ کے رسول کو کیا کہہ رہے ہیں، کو میرا گھر یہاں ہو جائے مسجد کے قریب. اللہ کے رسول نے فرما دیا اللہ نے ان کو پتا کتنے قدم اٹھاؤ گے وضو کر کے جو آؤ گے، وضو کر کے جی ہاں وضو کر کے یہاں سے آ کے تم جو ہے لوٹتے پڑو گے، اس پہ نہیں ہے کچھ بھی. اصل میں پہلے تو معاملہ تھا ہی وضو کر کے جانے کا گھروں سے. آج بھی ہے. بتاؤ کس کے گھر میں صبر نہیں ہے، کس کے گھر لوٹتے نہیں. ہاں نہیں سب کچھ ہے. پہلے معاملہ جو ہے مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتا تھا. وہ کام ہے جس سے آپ باہر نہیں نکلے تو یہاں وضو کر لیں. ہاں اللہ نے اس قربانی کے اوپر ان کی پتہ کتنا بڑا انعام دیا. یہ جو قبلہ بنا تھا ہمارا کعبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے میں گئے ہوئے تھے. تو آپ جوہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے اور 2 رکعت باقی تھی. تو جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا قبلہ جو ہے وہ کعبے کو بنا لو، پہلے جو ہے مسجد اقصی کی طرف پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف پڑھی اور پھر گھوم گئے 2 رکعت جو ہے قبلے کی طرف پڑھی. تو وہاں جہاں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے وہاں مسجد بنی. اس مسجد کا نام ہی قبلتین رکھا گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد اسی قبیلے میں. یہ پڑھ دو دوسری یا دوبارہ پڑھو؟ نہیں پڑھ لیں.
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ارد گرد کچھ زمین خالی پڑی تھی۔ بنو سلیمہ جو مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا، ان کے مکان مسجد سے دور تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک ہم یہی چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو سلیمہ وہیں رہو، تمہارے مسجد تک آنے کے سب قدم لکھے جاتے ہیں۔ وہیں رہو، تمہارے مسجد تک آنے کے سب قدم لکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے میری مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گھر واپس ہونے تک ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر دوسرے قدم پر ایک برائی مٹائی جاتی ہے۔ بغیر وضو کے بھی اتنا ہے، بغیر وضو کے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے میری مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گھر واپس ہونے تک ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر دوسرے قدم پر ایک برائی مٹائی جاتی ہے۔ آپ کا پڑھو وہ بھی آگے کے باوجود یہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، وضو کی بھی ہے حدیث، وضو کی پڑھی گئی پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ذمے ہے کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کرے۔ تمہارا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاؤ صدقہ ہے، اور راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ذمے ہے کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کرے۔ تمہارا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاؤ صدقہ ہے، اور راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں چاروں طرف پھیلنے والے نور سے منور فرمائیں گے۔ اسے پوری کر لو تو اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں چاروں طرف پھیلنے والے نور سے منور فرمائیں گے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن چاروں طرف جو نور ہوگا، اس سے مراد وہ ہے کہ جب فیصلہ ہوگا آدمی کا اور لوگ چلیں گے تو ان کے یعنی مسلمانوں کے آگے آگے جو مسجدوں میں اندھیرے میں جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نور ہوگا، اس نور کی مدد سے چلیں گے۔ اور بعض جگہ جو بھی آگے کافر جو ہیں وہ بھی ان کے نور کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، ان کے اور ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے کافر لوگ کہ بھائی دنیا میں ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے،
चलते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, मतलब इस तरह की बात कहेंगे, आज तुमने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया, आज हमारा साथ तुमने क्यों छोड़ दिया। लेकिन वो तो अल्लाह की तरफ से होगा मामला। बात यह है कुल मिला के कि ये जो अंधेरों में मस्जिदों में आते हैं लोग, कल क़यामत के दिन इनको जो है वो नूर का सहारा मिलेगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह उसका।